قد افلح من تزکا۔ محترم بزرگوں، مفتی صاحب نے ابھی بیان کیا بہت کام کی بڑی قیمتی باتیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، بہت مختصر، مگر ایک دریا کو پیالے میں بھر کے رکھ دیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے آنکھوں کے تاج، سر کے تاج حضرت الحاج ہمارے پیر صاحب حضرت سیدہ فیوزو حضرت مولانا اللہ مہر مجروح یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ ان کی برکات سے ہمیں مکمل استفادے کی توفیق اور تمام راہ ہموار آسان فرمائے۔ یہ حضرات جو ہے شان خضیری رکھتے ہیں، یہ ہمارے اہل اللہ اکابرین۔ حضرت خضر کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں بھی وہ پیر رکھ دیتے تھے، بنجر زمین میں بھی، ریتیلی زمین میں بھی ایک دم سبزہ اگاتا تھا، ہرا گھاس پیدا ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضرات بھی الحمدللہ جہاں یہ حضرات قدم رکھتے ہیں، چونکہ ہر قدم اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، کہ اللہ کے دین کی سرفرازی ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ تو بھائی ہماری ان حضرات کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے کلام کی، سمجھئے، اللہ کے دین کی سرفرازی۔ اسی لیے یہ حضرات مسلمان ہیں اور اسی لیے نمازی، سمجھئے جی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب مرنا جینا اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسے علماء، بہت مخلصین، جن کا سونا جاگنا، چلنا پھرنا اور کھانا پینا اسی نقشے کے مطابق جو 1400 سال پہلے نبی کریم رحمت للعالمین محسن انسانیت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، اتباع سنت کے لیے الحمدللہ پوری زندگی گزرتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان حضرات سے تھوڑا سا تعلق بھی محبت کے ساتھ اللہ کے لیے بہت کامیابی کا ذریعہ اور زینہ ہے۔ تھوڑا سا تعلق، چند لمحات بھی نصیب ہو جائے صحبتوں کے، تو انشاءاللہ رائے گاہ اور ضائع نہیں جائیں گے، اللہ نوازیں گے بہت۔ ان حضرات کے ساتھ تھوڑا سا بھی محبت کے تعلق، محبت کے ساتھ اختلاط۔ دیکھو وہ کتا جو ہے اصحاب کہف کا، سچے لوگ تھے، وہ چند نوجوان تھے ماشاءاللہ، اللہ کے لیے ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا۔ بھائی باہر جو حضرات کھڑے ہیں، انتظامی اعتبار سے بھی اور ویسے آپ حضرات کا بھی اپنا فریضہ ہے کہ بھائی آگے آ جائیں، تشریف رکھیں۔ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، بیچ میں جو جگہ رہ گئی یہ خالی، اسے پر کر لو۔ قاعدے کے ساتھ جب بیٹھا جاتا ہے فائدہ ہوتا ہے، صحیح۔ بیچ میں شیطان آ جاتا ہے اور وہ انجیکشن لگاتا ہے دائیں بائیں والوں کے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جسم یہاں رہ جاتا ہے، روح پتہ نہیں کہاں کہاں راؤنڈ لینے چلی جاتی ہے، پورا بیان ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیا کہا۔ اسی طرح سے امام کے پیچھے بہت لمبی صورت امام صاحب پڑھ لیتے ہیں، لیکن جسم یہاں ہے، روح پتہ نہیں کہاں کہاں بس اسٹینڈوں پر اور کہاں کہاں گولوں پر پھرتی رہتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کیا پڑھا ہے۔ پڑھی تو بہت لمبی صورت امام صاحب نے، لیکن کیا کرے یار، بالکل ذہن میں نہیں آ رہی کیا پڑھا ہے۔ اس لیے اس کا یہ اثر ہوتا ہے، سمجھئے۔ تو اس واسطے حدیث میں آتا ہے، سمجھئے، کہ جو الفرجۃ من الشیطان، بیچ میں جو جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے، چاہے وہ صفوں میں ہو یا دینی مجموع میں ہو، وہ شیطانی جگہ ہوتی ہے۔ اس واسطے آپ حضرت کے آنے سے پہلے آپ حضرات ذرا پر کر لو، تھوڑا آگے کو ہو جائے۔ بھائی کئی سو میٹر سے چل کے آئے ہو نا، تو ایک دو قدم اگر رہ کے کیوں خام کا اب اس کو جو ہے بے برکتی کا ذریعہ بنایا جائے اور ہوائی فائرنگ ہو، یہ بیانات ہمارے دل و دماغ میں نہ اترے، تو پھر فائدہ کیا آنے جانے سے، وقت کو ضائع کرنے سے۔ اس واسطے بھائی نوجوان ساتھیوں دیکھ لو آگے کوئی پانی بھر رہا ہے کیا؟ بھائی آگے کوئی کیسے، یہ کھیت تھوڑا یہ بھی جس میں پانی بھر رہا ہے، آگے زیادہ بھر گیا،
ارے بھائی الحمدللہ بچھا ہوا ہے، ٹاٹ کیا ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے. ہمارے جو آگے ہو جائے ساتھی اور جو دوسرے ساتھی باہر کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ. دیکھو ایسا ہے اگر مسجد سے باہر کھڑے ہو کر امام کی قرات سنتے ہیں، پوری 2 رکعت سنی ہے، مگر مسجد سے باہر کھڑے ہو کر تو سننے کا ثواب تو مل جائے گا کہ امام صاحب نے جو قرآن پڑھا ہے قرآن پاک، لیکن نماز کی ادائیگی تو نہیں ہوگی. بھائی نماز کی ادائیگی تو جب ہی ہوگی جب صفوں میں آ کر شامل ہو جائیں گے، جبھی تو اس فریضے کی ادائیگی ہوگی. تو اس واسطے ثواب تو ملتا رہے گا، لیکن صحیح معنی میں سمجھئے جو واقعی خدا کی طرف سے عنایات اور اللہ کی طرف سے جو اور مطلب یہ کہ اس کے وہ ملتے تو ان سے محروم رہ جائیں گے. اس واسطے بیٹھوں قاعدے کے ساتھ تو فائدہ ہوگا. صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرا سے ارشادات جو ہیں ان پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی ہزاروں کامیابی ملتی ہے واقعی. اور تھوڑا سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف کرو تو دنیا اور آخرت کے ہزاروں نقصان، مطلب یہ کہ بھرے ہوئے ہیں، خلاف ورزی ہے. تو اس واسطے انشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں تو میں چند منٹ کے لیے بیٹھا ہوں. اللہ مجھے بھی آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی ہماری زندگی کا مقصد تو صرف سمجھئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا اسی لیے پیدا ہوئے اور اسی لیے تھوڑی پابندیاں ہم پہ لگائی گئی ہیں جن میں ہزاروں آسانیاں چھپا کے رکھی ہیں. اللہ نے ہزاروں آزادیاں دینے کے وعدے کیے ہیں. تو اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں بس یہی مقصد ہے کہ ہم بھی ہیں خصوصی میں جو بھی یار کی خوشی، جدھر مولا ادھر دولا، مرضی مولا عظم اولا. جو اللہ کی مرضی وہ ہماری 1000 سوچوں سے بہتر ہے، سمجھئے 1000 سوچوں سے زیادہ خیر ہے. تو اس واسطے ہمیں تو بھائی اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھانا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھائیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سوئیں گے، سونا عبادت، سمجھئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، کھانا عبادت. اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کہ اللہ نے حکم دیا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. یہ شریمتیاں ہیں، بیویاں ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ باندیاں نہیں ہیں، یہ امانتیں ہیں ہاتھوں کے اندر تمہارے. سمجھئے ایسا نہیں کہ تمہاری باندی بنا کے اور تمہیں سونپ دیا گیا ہو کہ جس طرح سے چاہو. سمجھئے فرماتے ہیں عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن معاشرت کرو. جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ. اگر اللہ کی رضا کے لیے لقمہ جو ہے بیوی کے اس میں منہ میں ڈال رہا ہے، پیار کا پیار ماشاءاللہ، اور اللہ کی رحمت جوش میں آ رہی ہے، اللہ کے فرشتے رشک کر رہے ہیں. سمجھئے تو اللہ کی رضا کے لیے جو بھی قدم اٹھائے گا وہ دین ہے. ارے دین جو ہے وہ آخرت، یہ دنیا آخرت کی کھیتی تو ہے. دین کہاں سے نکلے گا؟ یہی سے تو نکلے گا جب آپ سو رہے ہیں. سمجھئے سونے کا ارادہ اس لیے کیا ہے کہ اے اللہ اب یہ مشینری تھک گئی ہے، چونکہ اللہ نے آپ نے اس مشینری کا مزاج بنایا ہے کہ 24 گھنٹے نہیں چل سکتی. تھوڑا سا چونکہ ہر طرف سے کٹ کے سر ہٹ کے تمام لوگوں سے، تو مجھے تنہائی میں بالکل اس طرح سے اس مشینری کو آرام دینا ہے تاکہ صبح کو تازہ دم ہو کر میں پھر الحمدللہ آپ کے کام میں لگوں. سمجھئے آپ کو راضی کرنے کے لیے پھر وہ نمازیں اور 2 رکعت زیادہ پڑھوں. سمجھئے میں 1 صفحہ اور زیادہ تلاوت کروں، آدھی تسبیح اور زیادہ پڑھوں. اگر اس نیت سے سو رہا ہے ماشاءاللہ ہر سانس دین میں لکھا جا رہا ہے. جو پڑھ کے سویا ہے سمجھئے برابر ایک لمحہ تو ایمان والے کا، سمجھئے اگر واقعی اللہ کی رضا کے لیے اور ان اصولوں کے مطابق سوتا ہے تو میرے بھائیوں سونا بھی عبادت ہے. اور بعض دفعہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت کے اوپر، بعض دفعہ جو آدمی جاگ رہا ہے اس میں ریا ہو سکتی ہے، جاگتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، ریا ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کہاں کے خیالات آ رہے ہیں، گندے خیالات آ رہے ہیں، تو اس میں وہ نور پیدا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس وقت یہ سو گیا ہے بالکل. سمجھئے ان اصولوں کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھ کے بتائی، یہ دعا پڑھ کے سو، اس ترتیب سے سو، اس طریقے سے سو. میاں اس عبادت سے زیادہ اب اسے ثواب مل رہا ہے عبادت کرنے والے کو، چونکہ اس میں ریا ہے، دکھاوا ہے، اور اس میں خیال پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، مگر اس کا خیال اب کہیں نہیں جا رہا ہے. یہ تو تمام طرف سے کٹ کے ہٹ کے بالکل، اور اللہ کی رضا کے لیے کہ اب اٹھوں گا تازہ دم ہو کر پھر اللہ کے کام میں لگوں گا، پھر مدرسے کی خدمت کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، حضرت سے ملوں گا. سمجھئے ان کی ملاقات سے تازگی آئے گی،
دل و دماغ کا کوڑا کباڑ صاف ہوگا، کچڑا صاف ہوگا، طبیعتوں کے قبض دور ہوں گے، دلوں کی اندھیریاں دور ہوں گی، دلوں میں نور آئے گا. سمجھئے اس واسطے کہ حضرات ٹرانسفارمر ہے، اگر ان سے کنیکشن جڑ گیا ماشاءاللہ دل و دماغ کے سارے محلے روشن ہوتے چلے جائیں گے، ساری گلی کوچے جو ہے اس جسم کے ماشاءاللہ منور ہوتے چلے جائیں گے. اگر اس نیت سے تو اب یہ جو سو رہا ہے یہ بالکل ایک ایک لمحہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت کے کھاتے میں سمجھئے اس کو جمع کر رہے ہیں. اس کے سونے کو عبادت، سونے پر عبادت کا ثواب مل رہا ہے. میرے بھائیوں اگر آدمی سوتا ہے اس اصول کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کا طریقہ بتایا اور وہ دعا پڑھ کے، تو اب یہ سو رہا ہے لیکن وہ خالق کائنات مالک الملک، وہ بادشاہوں کا بادشاہ جاگ جاگ کے اس کی نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، اس کو سانپ سرندوں سے بچا رہا ہے، بیمار کو بہت ساری پریشانیوں سے بچا رہا ہے. آنے والی پریشانی باہر کے باہر اللہ تعالیٰ ان سب کو مطلب یہ کہ ایسا ڈیفینس اور ایسی بین لگا رہے ہیں، روک لگا رہے ہیں. اور یہ جو یہ فرشتہ ہے بائیں طرف یہ برائی لکھتا ہے اور یہ اچھائی لکھتا ہے دائیں طرف والا. تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کو امیر بنا رکھا ہے دائیں والے کو. ابھی اگر رسول کے مطابق سو گیا اور اللہ کی رضا کے حساب سے سویا ہے اور مقصد یہی کہ پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر پھر میں دین کے کام میں لگوں گا، تو اب یہ دائیں والا فرشتہ چونکہ یہ امیر ہے اور اسے اس کے انڈر میں کر رکھا ہے بائیں والے کو، اب یہ بلاتا ہے، یہ سو رہا ہے اور یہاں کام چل رہا ہے دین کا، یہاں آخرت کے کھاتے بھرنے پہ لگے ہوئے ہیں، پروردگار پر بھروانے پہ لگے ہوئے ہیں. کیسا بادشاہ ہے یہاں جو مالک ہے وہ اپنے، یہاں دنیا کا معاملہ عجیب ہے. یہاں کا جو مالک اگر چیئرمین بھی ہوگا اور یہ کیا ہے یہ بیچارہ پردھان بھی ہوگا تو وہ تو اپنے نوکروں سے خدمت لیتا ہے، پیر دبوا رہا ہے، وہ سو رہا ہے اس سے نگرانی کرا رہا ہے، دیکھیں یہاں بیٹھ جا یہاں کھڑا رہو. لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ سبحان اللہ اپنے ان غلاموں کی سلا کے نگرانی کر رہا ہے. سمجھ گیا اللہ نہیں سوتے مگر ان کو سلا رہے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں اور آخرت کا سلسلہ پورا چلا رکھا ہے. اکاؤنٹ میں وہاں ساری لکھا پڑی ہو رہی ہے. سمجھ گیا میرا بندہ سویا ہے، میرے نام پر سویا ہے، میری رضا کے لیے سویا ہے، بھر دو، چلاتے رہو قلم. فرشتوں کو لگا دیا، ادھر لکھنے پہ لگا رکھا ہے، گناہ مٹانے پہ لگا رکھا ہے، اور ادھر جو ہے وہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے سیکورٹی بنا کے. دیکھو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، کوئی شیطان آ کے اس کے اوپر مطلب یہ کہ وہ نہ کر دے، اس ڈسٹرب نہ کر دے، اور اسی طرح سے کوئی دنیا کی کوئی تکلیف جو اس کے پاس نہ پھٹک جائے. تو اب یہ فرشتہ بلاتا ہے اس فرشتے کو اور کہتا ہے رجسٹر لے کے آؤ. یہ رجسٹر لے کے آ جاتا ہے اپنا، تو اس میں ساری برائیاں لکھی ہوئی ہیں. تو اب یہ اس فرشتے سے کہتا ہے ذرا کھول کے دکھاؤ، کھولو، میرے کو کھول کے دکھاتا ہے بھرا ہوا رجسٹر. تو جس حساب سے یہ سویا ہے، جیسی اس نے دعا پڑھی ہے اور جیسے نیت کر کے سویا ہے، پاورفل سویا ہے، بالکل 100% اللہ کے، بس صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو اسی حساب سے یہ جو دایاں والا فرشتہ ہے یہ اسے کہتا رہتا ہے اسے مٹاؤ، اسے مٹاؤ، یہ پیج بھر رکھا ہے پورا اس کی نافرمانیوں سے، اس کے گناہوں سے بھر رکھا ہے، اسے مٹاؤ، اسے مٹاؤ، اسے مٹاؤ. یہ رات بھر مٹواتا رہتا ہے، رات بھر اس کے گناہ مٹواتا رہتا ہے. بندہ سو رہا ہے سمجھیے، لیکن وہ خالق جو ہے کیسی نگرانی کر کے اور کیسے کیسے ثوابات آخرت کے کھاتے میں بھرتے جا رہے ہیں. تو اس واسطے میرے بھائی جو بھی کوئی قدم اٹھاؤ، اگر دنیا کا کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی راستہ چلو، صرف اس لیے کہ اے خدا میں اس لیے اس راستے پر چل رہا ہوں، کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں آ جائے گی جو انسانیت کو تکلیف پہنچائے گی، وہ میں تاکہ اس کو ہٹا دوں، سمجھیے میں اس کو دور کر دوں. اور اے اللہ کسی روتے کا آنسو پوچھا جائے، کسی گرتے کا ہاتھ سنبھالا جائے. آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں اللہ مخلوق خدا کا آپ نے حق میرے ذمہ رکھا ہے، سمجھیے بیوی بچوں کے حقوق رکھے ہیں، اس لیے میں کھیت میں محنت کر رہا ہوں. میاں ایک ایک منٹ آپ کا آخرت کی کھیتی تیار کر رہا ہے، اور جتنے اس میں جانور کھا رہے ہیں، وہ جو چگ رہے ہیں نا جانور جو ہے اس میں وہ دانے چگ رہے ہیں، صدقہ آپ کے کھاتے میں اس طرح بھر رہے ہیں پروردگار. تو اس واسطے اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کوشش کی اچھائی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آپ اس میں ناکام ہو گئے، وقتی طور پر رزلٹ سامنے نہیں آیا، تو قسم خدا کی ہمارا
کوشش کا ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ تو آخرت کے کھاتے میں جمع ہو گیا، ہرا ہو گیا۔ اگر کوشش کی کسی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے کہ مجھ سے اس کو فائدہ پہنچ جائے سامنے والے کو، لیکن بعد بیچ میں کچھ رکاوٹ آ گئی تو بھائی کوشش کا ثواب تو کہیں گیا ہی نہیں، وہ تو انما الاعمال بالنیات، نیتوں کے اوپر دار و مدار ہے۔ آپ نے اچھائی کی کوشش کی، الحمدللہ اگر اس میں ناکام ہو گئے، کوشش کا ثواب آپ کا ہرا ہو چکا، وہ لکھا جا چکا۔ اس لیے اللہ کا شکر ہے ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے، تو اگر کامیاب ہو گئے سبحان اللہ، اور اگر ناکام ہو گئے تو الحمدللہ آخرت سدھر گئی، سنور گئی، آخرت کے کھاتے بھر گئے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالی ہم سب کی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے۔ اور بس میں ذرا سا یہی عرض کر رہا تھا، ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ کامیابی کا دار و مدار جو ہے گاڑی گھوڑوں بنگلوں وگلوں پر نہیں ہے، سمجھئے ان پر مطلب یہ کہ ایم ایل اے ودھائکی پر نہیں ہے، سب کوڑے کباڑ ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے سبحان اللہ، سمجھئے پھر واقعی ماشاءاللہ ہر قدم، ہر کوشش، ہر سانس وہ دین میں لکھا جا رہا ہے، آخرت کو بڑھا رہا ہے، سمجھئے۔ اور میرے بھائیوں، اصل جو کامیابی کا دار و مدار ہے، یہاں تو پتہ نہیں کون سی شام آخری شام ہو، کون سی سانس آخری سانس ہو، تھوڑی سی صبح ملی، تھوڑی سی شام ملی، تو اس لیے میرے بھائی تھوڑی سی صبح لے کے آئے، تھوڑی سی شام لے کے آئے، اس لیے کر لو جو کرنا ہے، افلاک کے سائے تلے، آسمان کے سائے تلے، حشر تک سوتے رہیں گے خاک کے سائے تلے، کوئی رہا نہ رہے گا، راجہ ہو یا پرجا یہاں سب ہے چوکیدار، کچھ آ کر چلے گئے، کچھ جانے کو تیار۔ ہم سب زندگی بھر جھوٹ بول رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں میرا میرا، اور اس جھوٹ کا بھانڈا پھوٹتا ہے جب آنکھ بند ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کم بخت 90 سال جھوٹ بولا۔ اگر تیرا کچھ ہوتا ہے کہ انگوٹھی چھلا کچھ تو ساتھ لے کے جاتا، اس راستے مالک کوئی نہیں ہے، مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تو سب دربان ہیں، کسی کو اللہ نے جھوپڑی کی دربانی میں بٹھا دیا ہے، اور کسی کو فیکٹری کے دروازے پر بٹھا رکھا ہے، لیکن مالک کوئی نہیں ہے، سمجھئے۔ جہاں روح نکلی تو برابر میں چیئرمین بھی نہلایا جا رہا ہے، اور ادھر اس محلے میں فقیر نہلایا جا رہا ہے، لیکن نہلانے کے تختے کے اوپر پہنچ کر دونوں برابر ہو رہے ہیں۔ اب سمجھئے دونوں کو ننگے کر کے بالکل مادرزاد، جیسے ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے تھے، ماں کے اسٹیشن سے، اسی طرح سے بالکل ننگا کر کے نہلانے کے تختے کے اوپر پھینک دیے گئے ہیں دونوں۔ وہ چیئرمین سوٹ بوٹ میں نہیں نہلایا جا رہا، اس کے بھی کاٹ کوٹ کے جوہر کر سب پھینک دی گئی۔ اور میرے بھائی ادھر چیئرمین کی قبر ہے، اور ادھر اس فقیر کی قبر ہے دوسری سائڈ میں، دونوں مٹی میں برابر میں سو رہے ہیں، سمجھ گئے۔ جہاں آنکھ بند ہوئی تو اس واسطے بھائیوں، بس یہاں تو یہ ہے، ہر ایک آدمی چاہتا ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں، اس کا نام ذرا بڑھیا ہو، اس کا مکان عالی شان ہو، اور اس کا لباس شاندار ہو، ہر ایک آدمی چاہتا ہے، لیکن یہ فرق اسی وقت تک ہے ناموں کا، لباسوں کا، اور جناب عالی مکانوں کا، کہ جب تک یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جہاں آنکھ بند ہوئی بس اب سب ایک ہو گئے، سمجھ گئے، سب کا نام ایک ہو گیا، سمجھ گئے، ناموں کا انتر ختم، سب کا نام ایک ہو گیا۔ کوئی یہ منسٹر ہو یا فقیر ہو، اب کوئی یوں نہیں کہہ رہا بھائی منسٹر صاحب کہاں رکھے ہوئے، منسٹر صاحب کی نماز کب ہوگی، بس مرحوم نام ہو گیا سب کا۔ ہر ایک یوں کہہ رہا بھائی مرحوم کی نماز کہاں ہوگی، بھائی مرحوم کہاں رکھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے، مرحوم کی نماز جنازہ کہاں ہوگی، کب ہوگی۔ اچھا، سب کا لباس ایک، اور سب کا نام ایک، سب کا لباس ایک، کوئی یوں نہیں کہہ رہا کہ بھائی منسٹر صاحب کا شیروانی کا کپڑا آ گیا، منسٹر صاحب کا جوہر کٹ کا کپڑا آ گیا، سمجھ گئے، سب کے لباس کا نام کفن ہو گیا ہے۔ ہر ایک یوں ہی کہہ رہا بھائی مرحوم کا کفن آ گیا، کفن سل لیا گیا، اور سب کے مکان کا نام ایک ہو گیا ہے۔ سب کے مکان کا نام کیا ہے؟ قبر۔ کوئی یوں نہیں کہہ رہا کہ برآمدہ تیار ہو گیا کہ منسٹر صاحب کا، چیئرمین صاحب کا برآمدہ تیار ہو گیا، چیئرمین صاحب کا کمرہ تیار ہو گیا۔ اس واسطے یہ ذرا سا فرق اس وقت تک ہی ہے، اور نہیں تو میرے بھائی موت نے سب کی کھوپڑیوں کو زمین میں ملا دیا ہے۔ جن کے محل میں ہزاروں رنگ کے فانوس جلتے تھے، آج ان کے قبر کے اوپر گھاس اور جھاڑ کھڑے ہوئے، اور نام و نشان کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے، باقی رہنے والی۔ اس واسطے بس کامیابی ناکامی کا دار و مدار، جی یہ 3 سوال کا پرچہ آئے گا قبر میں میرے بھائیوں، وہ اسی کو حل کرانے کے لیے ان درسگاہوں میں اور ان مدرسوں کی سہدریوں میں، مسجدوں کی، وہی پرچہ کہ وہ پرچہ حل ہو جائے کسی طرح۔ 3 سوالوں کا پرچہ آئے گا، اس میں 3 کوشچن ہوں گے، اگر ان کے آنسر اور جواب بڑھیا دے دیے گئے، بھائی اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں اللہ کے نزدیک، چاہے وہ لنگڑا لولا فاقوں میں رہا، بیماریوں میں پڑا رہا، کبھی اسے چاہے نصیب نہ ہوئی ہو،
کوئی اسے پایدی بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا ہو، پوری زندگی بیچارے سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوا ہو، لیکن وہ 3 سوالوں کا پرچہ اگر حل کر دیا تو بھائی اتنا بڑا کامیاب ہوگا وہ کہ اللہ اس سے فرمائیں گے نم کنومت العروس، میرے بندے ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ دلہن کے سونے کی طرف تشبیہ دی جائے گی، دلہن کی نیند سے تشبیہ دی جائے گی۔ اب دلہن کی نیند میں اور عام پبلک کی نیند میں بڑا فرق ہے، ورنہ ایسے نہیں، اللہ تو حکیموں کے حکیم ہے، اللہ کا کوئی بھی ارشاد جو ہے وہ ہزار حکمتوں سے کوئی خالی تھوڑا ہی ہے۔ تو سمجھئے جی، تو وہ دلہن کے اور عام پبلک کی نیند میں سونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یا تو دلہن پہلی رات کو سوئے گی نہیں، بات ختم ہے، یا تو دلہن پہلی رات کو سوئے گی نہیں، صاحب کے انتظار میں کہ سرتاج آ رہے ہیں، اور سالوں سے جو ڈسکشن چل رہی تھی فونوں کے اوپر، اب ذرا لائف کی سیٹنگ کرنی ہے، کیسے چلانا ہے ہمیں گھر کو، ذرا بیٹھ کے اس انتظار میں اشتیاق میں، یا تو سوئے گی نہیں، اور اگر تھکی ہوئی ہوگی، بخار وغیرہ آیا ہوا ہوگا پہلے سے، تو جب دیکھ لے گی کہ اب ننان پنان اور ساس اماں سب اپنے روم میں چلی گئی، اب میں اکیلی رہ گئی، جب دیکھے گی رات کے آخری حصے میں اب سب الگ ہو گئے، تو یا تو نیند نہیں آئے گی، سوئے گی نہیں اشتیاق میں، شوق میں، اور اگر نیند آئے گی تو بھائی اس یقین کو لے کے سوئے گی کہ آج کی رات جو باقی رہ گئی ہے کوئی مائی کا لال نہیں جو آج کی رات میرے کمرے میں آگ پھٹک جائے۔ اسے یقین ہے کہ آج کی رات تو سسر ابا بھی نہیں آ سکتا، آج کی رات دیور جیٹھ بھی نہیں پھٹک سکتا، آج ریزرو ہے یہ جو میری باؤنڈری اور یہ کمرہ ریزرو ہے صرف ایک شخص کے لیے، سمجھ گئے؟ ورنہ آج کوئی نہیں، چائے وائے کی پتی کے بہانے اگر دیور جیٹھ آئے گا تو جب میں 2-4 بار آنی جانی ہو جاؤں گی نا، جب آ سکتا ہے وہ اتنی ہمت جب کر سکتا ہے چائے کی پتی یا ماچس واچس کے بہانے، لیکن آج تو کوئی نہیں پھٹک سکتا۔ اور اس یقین کو لے کے سوئے گی کہ جب بھی جوتوں کی آواز آئے گی، کنڈی ہلے گی، بیل بجے گی، تو صرف اور صرف میرا شوہر ہی ہو سکتا ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہے، ایک دم مجھے کنڈی کھولنی ہے جب بھی کوئی مطلب یہ کہ کنڈی ہلے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا یقین دلاتے ہیں، میرے بندے اب اس یقین کے ساتھ سو جا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دھماکہ بومبنگ ہوتی رہے، تیری قبر کے اوپر ساری مٹی اڑ جائے، سیلاب آ جائے، ساری مٹی بہا لے جائے، لیکن تیری نیند کو کوئی مائی کلال نہیں، دنیا کا کوئی حادثہ نہیں جو ڈسٹرب کر سکے۔ لیکن اس یقین کے ساتھ سونا کہ جب نیند میں خلل پڑے گا، آواز آئے گی کسی سائڈ سے، تو یقین کر لیے تیرے رب کا حکم ہوگا جب اگلے اسٹیشن کے لیے بلائیں گے، آخرت کے لیے، حشر کے لیے بلائیں گے، ورنہ اس سے پہلے کوئی تیری نیند کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ یہ تو آخرت کی بات ہے میرے بھائی، سمجھ گئے جی؟ دیکھو اصحاب کہف نے تھوڑی تکلیف اٹھائی، اللہ کے تو وعدے ہیں کہ تھوڑی پریشانی کے بدلے ہزاروں آسانیاں دیں گے، تھوڑی پابندیوں کے بدلے ہزاروں آزادیاں دیں گے۔ اصحاب کہف نے تھوڑی تکلیف اٹھائی، اپنا ملک چھوڑا، لیکن اللہ ہے، جب دنیا میں اتنا دے سکتا ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ، جب وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، جب وہ کریم ہی ٹھہرا تو اس کے کرم کا کیا ٹھکانہ۔ آخرت میں اندازہ نہیں کر سکتا یہ چیز ایسا دماغ، آخرت میں کتنا نوازیں گے پروردگار۔ یہ اصحاب کہف تھوڑی تکلیف اٹھائی انہوں نے، بس جب اللہ نے ان کو سلایا نا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں پہنچ گئے یہ، بس اللہ نے نیند کا غلبہ ڈال دیا کہ بہت تکلیف اٹھائی، اب ہم تو تھوڑی پریشانی کے بدلے ہزاروں آسانیاں دیتے، ان کو سلا دیا۔ 309 سال تک سلائے رکھا اسی دنیا میں، 309 سال۔ قرآن کہہ رہا ہے، کوئی ویسی بات نہیں، ویسی تاریخی کوئی ویسی، سمجھ گئے، یہ کسی اس نے لکھ دی ہو، والمیکی نے واقعہ اور قصہ لکھ دیا ہو، 309 سال تک سلاتے رہے۔ زمین کو حکم دے دیا خبردار نشان نہ پڑ پائے، اور سورج کو حکم دے دیا خبردار راستہ کاٹ کے چلتا رہا کر دوپہر میں، ان کے اوپر ذرا وہ دھوپ کی وہ نہ پڑ پائے، کوئی گرمی حالت نہ پڑ پائے۔ 309 سال تک جب یہاں سلا سکتے ہیں پروردگار عالم، تو وہاں کیسے نوازیں گے پروردگار۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ تھوڑی پریشانیوں کے بدلے تھوڑا سا ہم دے رہے ہیں اللہ کے نام پر، قسم خدا کی اتنا نہ دیں گے، اتنا دیں گے کہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اربوں خربوں سال کی زندگی ہے نا وہاں، تو وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے وہاں بڑے کھاتے چاہیے، چونکہ اربوں خربوں سال کی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوگی وہ آخرت کی زندگی، اس لیے دیں گے بھی اتنا ہی پروردگار۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آپ لوگ جو بھی وقت لگائیں گے تھوڑا سا، اس کا بدلہ دیں گے اللہ، کتنی آزادیاں دیں گے، تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں گے اللہ کتنا دیں گے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو حضرت یوسف کو
تھوڑی سی پریشانی اٹھانی پڑی کہ بھائیوں نے پلان بنا کے اور کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ کی نوازش ہے، سمجھ گئے، ادھر بس صبر اور شکر کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا اللہ کے لیے۔ اللہ نے کتنا نوازا، ابھی کنویں میں ڈلنے نہیں پائے، کنویں کی مین سے چھوڑا تھا، جبریل کو حکم دے دیا، جبریل وہ ہمارا بندہ، دیکھو کنویں میں کتنا گز کا ہوگا، 20 میٹر کا ہوگا زیادہ سے زیادہ، کہاں سے آ رہے، 20 کروڑ میل سے آ رہے ہیں حضرت جبریل، لیکن حضرت یوسف کے گرنے سے پہلے، وہاں زمین پر پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل نے پر وہاں پہلے بچھا دیا تھا اپنا پر، اتنی تیزی سے آئے۔ جب کسی نے پوچھا کہ جبریل آپ آسمان سے زمین پہ کتنی دیر میں آ سکتے ہیں، فرمایا اندازہ لگا لو، جب حضرت یوسف کو ڈالا جا رہا تھا تو وہ کنویں کی مین سے ان کو چھوڑا تھا، اور اس سے پہلے وہ ابھی تہ تک نہیں پہنچے تھے کہ میرا پر وہاں پہنچ گیا تھا، میں وہاں پہنچ گیا تھا، اور اس وقت وہ میرے پروں کے اوپر تھے، سمجھ گئے، میرا پر بستر بنا ہوا تھا۔ اور پھر ادھر قافلہ بھیج دیا ایک کبھی اللہ نے، سمجھ گئے، انہوں نے جب ڈول ڈالا اور نکالا پانی، دیکھا تو قال یا بشرا ھذا غلام، ارے ڈول میں پانی کے بجائے کیسا جگمگاتا ہوا چاند اور سورج کیا بھیجتا ہے، ایک ایسا بچہ ڈول میں آ رہا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا پکڑ لو، یہ ڈول ہم ہی ڈلوا رہے ہیں، رسی پکڑ لو جلدی سے۔ اور پھر کہاں پہنچایا خدا نے، کنویں کی تہ سے نکال کر مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ آج مصر کے بادشاہ بنے ہوئے، کون جانتا ہے اگلے قدم پر کیا لکھا خدا نے، کیا فیصلہ ہو خدا کا۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے میرے بھائیوں کنویں میں ڈالے جا رہے ہیں، مگر اللہ نے کنویں کے راستے سے، سمجھیے، ان کے لیے مصر کی بادشاہت لکھ رکھی تھی، کنویں کے راستے سے گزر کے اور مصر کی بادشاہت کے اوپر بیٹھے، اور اللہ نے وزیر خزانہ بنا رکھا تھا انہیں، سمجھ گئے جی، بھائیوں کو سب کو بھکاری بنا کے، انہیں نہیں پتا 7 سال تک اللہ جب یہ دین دے دیتے ہیں نا، ساری حکمتیں دے دیتے ہیں، قسم خدا کے دل و دماغ کی کھڑکیاں ایسے کھول دیتے ہیں، جہاں جو ضرورت پیش آئی ایک دم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا القاء ہو جاتا ہے۔ تو 7 سال کا قحط پڑا تھا، بادشاہ گھبرا رہا تھا، کیسے ملک کو چلاؤں گا، تو حضرت نے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض، اجی گھبرانے کی کوئی بات نہیں، الحمدللہ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، علم و حکمت دے رکھی ہے، یہ خزانے کی چابی مجھے سونپو، ایک بھی بھوکا نہیں مرے گا ایک پیاسا۔ 7 سال تک وہ نظام چلایا، اس علم کی برکت سے، دین کی برکت سے، ایک بھی بھوکا نہیں مرا 7 سال تک، تمام قحط 7 سال تک پڑا، لیکن کوئی ایک بھوکا پیاسا نہیں رہ پایا، اور یہ بھکاری بنے ہوئے کھڑے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارا یہ جو بادشاہ بنا ہوا وزیر خزانہ یہ ہمارا بھائی ہے۔ ایک موقع کے اوپر انہوں نے پہچان ہی لیا اور کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، شاید آپ یوسف ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں انا یوسف، فرشتے کوچ کر گئے، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کرتوت یاد آ گئی۔ دیکھو اگر یہ دین والا نہ ہوتا کھال کھچوا لیتا، نہیں کھڑے کے کھڑے کھال کھچوا لیتا ان کے، ایسے ظالم تھے وہ، سمجھ گئے، ایسے ڈال کے آئے تھے وہ، اور وہ گھر آ کر گھی کے چراغ جل رہے تھے، رانوں پر ہاتھ مار رہے تھے کہ وہ تو مر گیا ہوگا، گڑ گیا ہوگا، سانپ سلیندوں نے کھا لیا ہوگا، لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، سمجھ گئے جی، بھکاری بنا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت نے جب دیکھا یہ تو گھبرا گئے، حضرت نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم قد من اللہ علینا، میرے بھائیوں میرا کوئی کمال نہیں، میرے خدا کا احسان ہے، یہ آج مجھے اللہ نے بٹھا رکھا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی پکڑ نہیں، کوئی بات پرس نہیں، کسی کو کوئی بات یاد نہیں دلائی جائے گی، اوپر سے نیچے تک جب سے یہ دنیا بسی ہے۔ ان دین والوں کا مزاج دیکھو، اللہ اس دین کے اندر وہ دور رکھتے ہیں کہ جتنا اللہ دین میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں کسی کو، اتنا ہی تواضع، عاجزی، انکساری، ادھیم کی، اور اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیوں، ان مدرسوں کی درسگاہوں میں یہی تو پڑھایا جا رہا ہے، یہ بچی اور بچے وہی پڑھ رہے ہیں، وہ علم، وہ تھی، وہ وفا کا، انسانیت کا اور اللہ کی رضا کا یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو مدرسے کی خدمت کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اللہ سب کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی غیب سے مدد فرمائے، آپ لوگوں کی بھی، اور اللہ جان مال میں، اللہ کاروبار میں، رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، اور وہ اس وقت حالات جو آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرم، اللہ تعالیٰ بس عافیت اور سلامتی کا معاملہ پوری امت کے ساتھ، تمام عالم اسلام کے ساتھ اللہ رحم کا معاملہ فرما دے، خدا ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مخلوق کے شر سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے اس ملک کے اندر امن اور سلامتی کی ہوائیں چلا دے، اور خدا بس یہ ہے کہ ان مدرسوں کی، اس مدرسے کی دیگر مدرسوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جتنے شاعر اسلام ہیں، مساجد ہیں، اللہ اپنے خزانہ غیب سے، قدرت کاملہ سے
اللہ تعالیٰ سب کے لیے راستے خوب آسان فرمائے. وہی فضائیں، وہی ہوائیں جو معطر کر رہی تھی گلی کوچوں کو، محلوں کو، اور منور کر رہی تھی، نورانیت پھیل رہی تھی، وہی ہوائیں چلا دے پروردگار، اور وہی راستے ہموار فرمائے. آمین یا رب العالمین. خدا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب انشاءاللہ حضرت تشریف لا رہے ہیں.